نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمہ جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کے سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالی تمام جہاں والوں سے غنی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اس آیت شریفہ میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ حج کے اصل معنی ارادے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بیت اللہ شریف کی از راہ تعظیم مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ حج باجماع امت اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کی تاکید و اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اکثر اہل علم کے نزدیک حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے یعنی غزوہ احد کے سال میں اسی آیت مبارکہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس میں تربیت اور تزکیہ نفوس کا کوئی پہلو موجود نہ ہو، اور کوئی شبہ نہیں کہ ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج کے ذریعے مسلمانوں کی ایسی بین الاقوامی اجتماعیت، یکسانیت اور وحدت کا ظہور ہوتا ہے کہ کالے گورے، امیر و غریب، خوبصورت و بدصورت، عالم و جاہل، وجیح و عامی، مرد و زن، مختلف علاقوں کے باشندے، مختلف بولیوں کے بولنے والے، متنوع تہذیب و تمدن کے نمائندے اور مختلف مزاج و مذاق رکھنے والے، اختلاف و تفریق کی ساری دیواریں منہدم کر کے ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر ندائے خلیل پر لبیک کہتے ہوئے مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں حاضر ہوتے ہیں۔ حج کے ذریعے شعائر الہی کی تعظیم کا اظہار اور ان سے عبرت خیزی اور نصیحت آموزی حاصل ہوتی ہے۔ شعائر الہی سے مراد وہ مقامات ہیں جو پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کی جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر اور جن کو دیکھ کر خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ حج انہی لوگوں پر فرض ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت و استطاعت رکھتے ہوں، کہ اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے فاضل اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا خرچ برداشت کر سکے، اور اپنی واپسی تک ان اہل و عیال کا بھی انتظام کر سکے جن کا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے۔ انہی چیزوں کے ساتھ اسلام، عقل، بلوغ، حج کی فرضیت کا علم، صحت بدن اور راستہ کا مامون ہونا بھی شرائط میں داخل ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے شوہر یا رشتہ دار محرم کا رفیق سفر ہونا اور حالت عدت میں نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس سے زیادہ کوئی شخص حج کرے تو وہ نفل ہوگا۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس شاہی اعلان کے سن لینے کے بعد بھی اگر کوئی حج کی فرضیت کا قولاً یا عملاً انکار کرتا ہے تو اسے سن لینا چاہیے کہ اس بادشاہ مطلق کو کسی کی پرواہ نہیں کہ کون اس کی چوکھٹ پر حاضر ہوتا ہے اور کون نہیں۔ کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اس کا کیا بگڑتا ہے، جہاں چاہے دھکے کھاتا پھرے، خود محروم و محجور رہے گا۔ پناہ بخدا، اس باب میں اس سے زیادہ اور کوئی عتاب اور غصہ نہیں ہو سکتا
کہ خدائے پاک سب سے بے نیاز ہے۔ اس انکار کرنے میں جس کو قرآن کریم نے کفر سے تعبیر کیا ہے، اعتقادی منکر اور عملی منکر دونوں کو شامل ہے۔ پہلے کا کافر ہونا تو ظاہر ہے، اور دوسرے کے حق میں اس کا اطلاق تہدید اور تاکید کے لیے ہے کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔